کریں اور جو باہر تشریف فرمائے وہ بھی قریب قریب ہو جائے، آگے تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، انہیں کے قدموں کے برکت سے انشاءاللہ آپ جب بھی آئے دیکھا ہے کہ برکت جمی ہوتی ہے اور پھر یہ
اس میں تو وہ اپنے ہم اثر دوستوں کو بھی بلا دیتے ہیں، آؤ میری شادی ہے۔ یہ بات آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں، یہ اولیاء کاملین کا جب عرس ہوتا ہے، جس کو عرس کہتے ہیں، اس عرس سے شادی خوشی، یا ہم اولیاء کاملین کے وفات کو وصال کہتے ہیں۔ وصال کی معنی ملنا، ملاقات کرنا، وصل ہونا، مل جانا۔ ان کے لیے مر جانے کا لفظ نہیں ہوتا، بس ہم سمجھیے اور یہ عقیدہ رکھو اپنا، تو آپ کا ایمان مکمل رہے گا۔ اگر آپ نے اولیاء کاملین کے خلاف عقیدہ غلط رکھا، آپ کی یہی سے بنیاد غلط ہے، پھر یہ لوگ رسول اللہ تک پہنچانے والے ہیں اور رسول اللہ خدا تک پہنچانے والا ہے۔ کان سے سنو، یہ جانوروں کے کہانی پر آنکھ کے کان سے سنو، آپ نکلی ہے، سنتے چلے۔ تو یہ اس ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے کہ ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار۔ حضور کا فرمان ہے مشکات کے حاشیے پہ کہ یہ اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اور وہ ایسی جگہ ہوتی ہے، وہ جب یہاں زمین پر ہوتے ہیں تو ان کا کمال سنگل ہوتا ہے، جب یہاں سے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں تو ڈبل ہو جاتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں بند ہو گئے، اور بند نہیں ہوتے، یہ اندر مت رہ کر بھی دنیا کا تصرف رکھتے ہیں اور دنیا کی حکومت رکھتے ہیں، اور ان کی اس وقت بھی حالت برزخ میں بھی ان کی دنیا لگتی ہے۔ دربار میں جاتے پڑے یہ بہت کے پیارے ہوتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب ہم نے کرنا چھوڑ دیا۔ تو دوستوں، یہ اولیاء کاملین کا جب عرس ہوتا ہے تو ان کے ہر اصل جو اپنے یار ان کے دوست تھے، ان کے زمانے کے دوست تھے، پھر وہ وفات بھی پاگل ہوں گے، مگر جب ان کا عرس ہوتا ہے تو یہ اپنے دوستوں کو بلا لیتے ہیں، جسے ہم شادی میں اپنے رشتہ داروں کو دعوتیں دیتے ہیں، بلاتے ہیں، خصوصی طور پر سفارت بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی اپنے دوستوں پر ہم نسلوں کو اپنے اس شریف کے اندر دعوتیں دیتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ خصوصی جس کا آنا آتا ہے اس کا یہ انتظار بھی کرتے ہیں۔ بات میں بڑی کہتی ہے، مگر بات چیلنج سے کہتا ہوں، تجربہ بھی کرو اگر کر سکتے ہو تو، مگر آپ کے اندر ضرورت نہیں ہے، آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ تجربہ کر پائیں، آپ تو اپنے بندے کو دیکھ کر بھاگ جاؤ گے۔ اگر قبر میں بندے اپنے کو دیکھنا چاہو تو نہیں چل سکتے آپ۔ بہرحال بات دوستو آج کی رات کی ہے، میں تو صحیح احمد شاہ کی بات میں آ گیا، سارے اولیاء کاملین کا یہ ہے، میرے مرشد کریم کا ان کے مرشدوں کا یہ مقام ہے، یہاں تک حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے دربار میں آتے ہیں۔ داتا صاحب کیا ہے پتہ ہے؟ داتا صاحب بڑا بہت بڑی بات ہے، دوسروں کو فیض دیتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، لفظ کو سمجھائے آپ نے، گنج بخش خزانے بخشنے والے، تم تو نبی کی بات کرتے، نبی نہیں دیتا، ارے نبی تو ان کو دیتا ہے، ان کے نبی کے جیب میں ہاتھ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے ہاتھ نبی کے جیب میں ہوتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو دیکھتے بھی ایسے دیتے ہیں، پوچھو تو کہتے بھائی کیوں دیکھیں، ہمارا ہاتھ تو رسول اللہ کے جیب میں کیوں دیکھیں، یہ میری گفتگو ہوئی ہے، تو مطلب کہنے کا یہ تو گنج بخش ہے، رسول اللہ کتنا گنج بخش ہوئے، کتنے لوگ روزانہ جاتے ہیں، ننگر کھاتے ہیں، مگر منتیں مان کر آتے ہیں،
آمین وہ بناتے ہیں. تو دوستوں گنج بخشے فیض عالم، پھر دنیا کو فیض دیتے، عالم کو فیض دیتے ہیں. ناقصہ پیر کامل کامل ایسا جی میرے دل کچھ ہو. اس نے لکھا ہے آج بھی آ کے بازار میں لکھا ہوا ہے اسی چبوترے پر جس میں چلا کرتا ہے سامنے تو ہے وہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ پیر کامل کامل. دوستو بات یہ ہے کہ یہ راتیں بھی ان اولیاء کاملین نے زندہ فرمائی ہیں. لہذا یہ اولیاء کاملین کی ان راتوں کے بیدار کی برکت سے یہاں کھڑے ہو کر پوری ساری کی سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مسجد کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ یہاں اولیاء کاملین کے قدم لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہاں چھوٹی سی چھوٹی محفل ہوگی انشاءاللہ کامیاب رہے گی. بخشتا رکھیں گے، توبہ دائر ہوتے رکھیں گے، اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے ان کو معاف بھی کرے گا. تو یہاں جو اس محفل میں آئے گا نا خالی جو بھی آتا ہے مگر جائے گا تو بھر کر جائے گا. اس محفل یہ محفل خالی نہیں ہے. تو میرے دوستو یہ رات ایسی رات ہے. سیدنا غوث العظم پیران دستگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اپنے بنیت التعویل کے اندر حدیث درج فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین تشریف لائے میرے پاس، حضور کے پاس، اور فرمایا حضور آپ ستوٹ ہیں، حضور کی نظر ہے. کسی غلام مولوی کی نظر تو نہیں ہے. غلام مولوی جو حضور کو مانتے ان کی نظر پڑی ہے. منکر ان کی بات نہیں کرتا، منکروں کی بات نہیں کرتا. جو ان اولیاء کاملین کے فیض کو مانتے ہیں وہ بھی یہاں رہ کے لوگ محفوظ کو دیکھتے ہیں. امام شاہرانی فرمایا یہ کوئی کمال نہیں ہے لوگ محفوظ کو دیکھنا، بلکہ ولی کامل اور مرد حق وہ آتا ہے تو لوگ محفوظ سے ان کی نظر آگے جاتی ہے. امام شاہرانی مجھے ڈرتے ہیں. امام شاہرانی کون ہے؟ اشرف ثانی سے پوچھو، ان سے پوچھو کہ تم تو چلتے ہو اس طرح امام شاہرانی سے نام سے نفرت کرتے ہو. امام اشرف ثانی سے پوچھو نا کہ وہ امام شاہرانی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. میرے دوستو میں چھوٹے مفہوم میں کہوں کہ حضرت امام شاہرانی عرب کے امام اعظم تھے اور عرب کے اعلیٰ حضرت تھے، جیسے ہمارے ملک پاکستان انڈیا کے اعلیٰ حضرت تھے. سمجھ آئی نا بات؟ امام شاہرانی کا وہ مقام ہے جو سعودیہ کے اندر سکے جمع ہوئے. بہرحال امام شاہرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اپنی کتاب جواہر کے اندر فرمایا ہے کہ یہ ولی کامل نہیں ہے کہ صرف لوح محفوظ کے دیکھیں. جیسے رومی نے کہا کہ لوح محفوظ اور پیش کے اولیاء، مگر امام شاہرانی نے فرمایا یہ بات صحیح ہے، یہ بھی درجہ ہے، مگر کامل ولی تو وہ ہوتا ہے جو جہاں حضور کے قدم ہوتے ہیں وہاں ان کی نظریں ہوتی ہیں. حضور تو لوح محفوظ میں آگے چلے گئے. بہرحال دوستو یہ جو رات ہے ان اولیاء کاملین نے بیدار کی ہے اور ان کا فرمان ہے کہ اس رات کے اندر اگر کوئی 12 رکعت پڑھے، ہر رکعت کے اندر 10 بار قرآن اللہ شریف پڑھے تو ان کی زندگی گزر جائے گی. دوستو نوافل تو میں بتاؤں گا آپ کو، مگر صلاۃ اللیل بھی ایک عبادت ہے حرم شریف میں پڑھی جاتی ہے. وہ تو 10-20 نفل ہوتے 10 مگر اصل قرآن پڑھا جاتا ہے. مگر صلاۃ اللیل اصل یہ ہے کہ 100 رکعت نفل. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں نے خود صحابہ کرام سے سنا بھی ہے اور صحابہ کرام کو دیکھا بھی ہے. حسن بصری کو معمولی بات نہیں تھا. وہ فرماتے میں نے خود صحابہ کو دیکھا ہے وہ 100 نفل پڑھتے تھے اور ہر نفل کے اندر 11 قرآن اللہ شریف 100 نفل پڑھتے وہ تو
دوستوں ہم تو عاجز ہیں، ہم تو 5 نمازیں پڑھ جائیں اور اللہ ہمیں توفیق عطا کر دے تو بڑی بات ہے۔ یہ تو حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 50 نمازوں کو 5 کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مگر جن نماز کے چور ہو گئے تو کہیں حضور ایک بار ہو جاتے تو 2 اور چل جاتے، مگر حضور نے فرمایا کہ میں ہمیشہ پاتا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے دربار میں جاؤں، لہذا پھر بھی ہمیں موسیٰ نے فرمایا کہ محبوب جائے، میرا تجربہ ہے کہ بنی اسرائیل بھی نہیں پڑھ پائے تو آپ کے اوپر 5 میں نہیں پڑے گی۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی سفارش ہو گئی کہ 50 سے 5 ہو گئی، مگر پھر محبوب کے صدقے سے جو کرم نوازی ہوئی کہ محبوب دیر پڑھ رہا ہوں، اگر آپ کا امتی 5 بھی پڑھے گا تو میں اس کو 50 ہوتا ہے۔ یہ حضور کا صدقہ ہے، حضور کی رحمت کی برکت ہے۔ آج ہم اس رحمت کی برکت سے آج کی رات سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، تو حضور کی رحمت کی برکت ہے اور حضور کا صدقہ ہے۔ لوگ بھولے ہوئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے قبرستان میں ایک بار کہتے ہیں، پہلے تو مانتے نہیں دیا تو عبداللہ شکر ہے مان گئے کہ علی کی یہ روایت ہے، عائشہ کی فرماتی ہے، میں نے خود سنا ہے، میں تو حیران تھا کہ یوں سمجھو اہل سنت و جماعت کی حقانیت ہے، ان راتوں کی برکت ہے کہ آج دن والی زبان سے میں نعتیں بھی سنتا ہوں اور یہ باتیں بھی سنتا ہوں کہ شب برات ہے۔ کہاں مانتے تھے شب برات کہاں سے آ گئی؟ تو تقریر کرتے کرتے کیا کہتا ہے، لوگ قبرستان جاتے ہیں اور پھر دیوی مارتے تھے، قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، رسول اللہ کی سنت ہے۔ انہوں نے عائشہ صدیقہ نے پڑھو مشکاۃ شریف میں 113 صفحے پر پہلا حدیث ہے، آپ فرماتی ہے ایک رات ایسی آئی کہ میں آدھی رات کو تھی، حضور نہیں تھے، باری میری تھی، حضور کو آپ کے پاس تھا، روٹی حضور میں نے سمجھا حضور گئے ہوں گے دوسری بیگم کے پاس، تو میں نکلا حضور کی تلاش میں، جب حضور کی تلاش میں گئے تو میں دیکھا وہ بقی میں حضور سے کھڑے ہوئے، جنت البقی میں، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ میں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں گیا تو جو کرم فرمایا انہوں نے عثمان غنی نے، وہ تو میں بھول نہیں سکتا، اور آج بھی میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے ادھر کیوں بھیجا گیا، آپ خزانوں کے مالک ہیں، ادھر بھیجنے کی مجھے کیا ضرورت تھی، اور اب تک میں اس بات کو سمجھ نہیں پایا ہوں، سوال بھی کیا ہے مگر جواب مجھے نہیں ملا ہے، اگر ملا ہوگا شاید میری کمزوری ہے یا کیا ہے میں نہیں سمجھا ہوں، اور آج میں عثمان غنی جنت البقی، حضور جنت البقی میں کھڑے ہیں اور آپ کی گردن آسمان کی طرف اٹھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، بی بی صاحب آئی تو آپ نے اس کی طرف توجہ فرمایا، تو آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا بی بی صاحب آپ یہ سمجھ رہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول آپ سے ظلم کرے گا، ناجائز کرے گا، دیکھیں اللہ اور اس کا رسول دوستوں سمجھاتے آ رہے ہیں، اللہ اور اس کا رسول، بات تو رسول کی اور بیگم کی تھی، بی بی عائشہ صدیقہ کی، مگر آپ نے کیا فرمایا، اللہ اور اس کا رسول آپ سے زیادتی کرے گا، آپ سے ظلم کرے گا۔ حضور بی بی نے فرمایا صاحب میں نے تو یہ سمجھا کہ شاید آپ دوسرے حرم کے پاس چلے گئے ہیں، میں جیسے تلاش میں نکلا، بی بی صاحب حضور فرماتے ہیں کہ آج بی بی صاحب وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اور ایک بخشش کی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میرے اتنے گناہگاروں کو بخشے گا جتنے بنی کرم کے ریور کے پکڑوں پر بال ہے پیٹ پر، اتنے گناہگاروں کو اللہ میرے گناہ بخش دے گا۔ بنی کرم جو بکرے ہماروں نے لگا بکرے تھی، فرمایا ان کے کرم یا ان کے بکروں کے جتنے ریور تھے، ریور ہے، اور جتنی بکریوں کے بال ہیں ان کے پیٹ پر، اتنے اللہ آج بھی رات گناہگاروں کو بخش دے گا۔ تو یہ رات ہے، آج
زبان سے میں نے سنا ہے، پیرنٹس نہیں مانتے تھے، سمجھتے تھے کیا کہتے بھی تھے، یا کہتے تھے یہ تو ضعیف ہے، یہ تو ضعیف ہے، اور تو کچھ بولتے نہیں۔ یہاں تک حضور نے فرمایا، مولا علی کی روایت ہے، فرمایا قوموا لیلہا صوموا یومہا، مولا علی کی فرمان حضور کی روایت ہے، فرمایا یہ رات ایسی رات ہے کہ ساری رات عبادت کرو اور دن کو روزہ۔ علماء نے فرمایا، محدثین نے فرمایا، حافظ صاحب نے فرمایا، جو رات کو عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی 50 سال کی عبادت گناہ معاف فرمائے۔ ایک نفل بھی ہے، 4 رکعت نفل، اگر اس کو پڑھے، ہر رکعت میں 10 بار قل اللہ شریف پڑھے ایک سلام کے ساتھ، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی یہ انعام فرمائے گا کہ وہ نفل تو 4 پڑھے گا مگر اللہ اس کو 50 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنی بڑی کرم والی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ رات ایسی رات ہے کہ رحمت برس رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہا، میں نے بھی آپ کو شروع میں جو اناؤنسمنٹ میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ حضرت گرامی غوث العالم کی بات کر رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ آج جبریل میرے پاس، حضور نے فرمایا کہ آج جبریل میرے پاس تشریف لائے ہیں، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے 300 دروازے رحمت کے کھول دیے۔ حضور فرماتے ہیں، مولا حضرت سیدنا غوث العالم نے اپنی کتاب کی بات کی، نوٹ کریں، حوالے رکھیں، دجالی دور ہے، بات کو لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اب حقیقت پہ آ رہے ہیں۔ وہ زمانہ تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے نعتیں گانا ہے اور یہ نعتیں شرک کی شرک شہر ہے، اور آج ان کے مدارس کے اندر بھی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور اس مولانا شرک خان کے بعد آج اپنے بزرگوں کے عرس منوا رہے ہیں۔ دوسری بات، مدح کی بات، ابھی پیچھے چارٹر لگا ہوا ہے، 4 فروری کا لگا ہوا ہے، بلال والوں کو سنو، پوچھو ان سے یا مجھے جواب دے، ہم نے تو کبھی ان کے دروازے میں شک کا اشتراک نہیں لگایا، میری عادت ہی نہیں ہے، میں گھرنے کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اپنی مساجد پہ اپنے میلے میں لگاتے ہیں، کوئی کہتے خلیلی نے اس کے بندے نے ہماری مسجد کے دروازے میں لگایا، میں ان کو تبھی کرتا ہوں کسی دیوبندی کے گھر پہ، کسی دیوبندی کی مسجد پہ کبھی میرا اشتہار نہ لگانا، جو ہمارے اشتہار میں لکھا ہوتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، اور یہ ایسا وظیفہ ہے جو آج کی رات بتا رہا ہوں، آج کی رات سمندروں کے اندر مچھلیاں یہ پڑ رہی ہیں، اور آج کی رات عبادتیں کر رہی ہیں، مچھلیاں پرندے درخت پر جنگل کے اندر میں دکھا سکتا ہوں پڑھ رہے ہیں اور دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں، سمندر درخت پرند جو جنگل میں رہتے ہیں، آج رات وہ بھی عبادت کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں السلام علیکم، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، سمندر میں رہ کر بھی پانی نہیں پیتے۔ انسان تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو، میں بتا رہا ہوں کہ ہم ان کے لیے مگر آپ کو بتانا تھا، تو دیکھو تو میلاد کرتے ہیں، کہتے ہیں دن مقرر کرنا شرک ہے، کیوں دن مقرر کرتے ہو؟ اور آج 4 نومبر کا فروری کا اسٹور بنا ہوا ہے، 1 مہینہ پہلے سے یہ لگاتار میرے پاس بنا ہوا ہے، 4 تاریخ کو ایک میرے کا جلسہ ہوا ہے، تو تم نے کتنا بڑا شرک کر دیا۔ مطلب یہ اب اللہ ہدایت کے راستے میں لا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ بغیر کسی ٹائم ٹیبل کے، بغیر کسی تاریخ کے اللہ نے کوئی چیز منظور نہیں فرمائے، اللہ نے حضور کو ہدایت دی، پیر کے مادھیم، پیر کی رات، وفات دی، پیر کی رات، پیر کا دن، اور آپ کا ہجرت ہے وہ بھی پیر، معراج ہے وہ بھی پیر۔ اللہ سے پوچھو نا
مقرر کیا ہے. آدم کی تخلیق جمعہ، سجدہ جمعہ، توبہ جمعہ. کیوں؟ اللہ سے پوچھو نا. تو اللہ نے دن کیوں مقرر کیا؟ آج جمعہ کا تھا، اگلے مہینے پہ جمعہ ہفتے کے دن آ جاتا. نہیں، اللہ تعالیٰ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن مقرر فرمایا، ادا کر دیے ہیں. ایک منٹ ادھر ادھر نہیں ہوتے. پوری دنیا اسی دنوں کے نظام حضرت پہ. اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری بنیاد قومیت کا پہچان رکھنے کے لیے، یہ قوم کی بنیاد رکھنے کے لیے حضرت فاروق اعظم نے سن ہجری قائم فرما دیا. تو قوم وہ ہے جس کا کوئی پیدائشی سن ہو. تو سن ہجری رکھ دیا فاروق اعظم. سارے حال پارٹی ہوئی، مسلم کافر سارے شیعہ اکٹھے ہو گئے، عیسائی اکٹھے ہو گئے. فاروق اعظم نے اپنی بات منائی کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری بنیاد ہونی چاہیے. ہماری بنیاد یہ ہے کہ ہجرت ہماری تاریخ ہے. آج یہ ہمارا اسلام ہجری ہماری ہجری سے چل رہا ہے. ولی صاحب اپنی جگہ پر ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. اگر یہ ٹائم چل رہا ہے ہمارے پاس مطلب اسلام ہجری فاروق اعظم کا ہم پر احسان ہے. اور قوم کو بتایا دنیا والوں، تم تو بڑے اپنے آپ کو شاعر کرنا سمجھتے ہو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کی مدد ہوتی ہے، ان کی حفاظت میں ہوتی ہے. سنو ہمارا یہ پیدائش کا دن بھی ہجری ہے. آپ نے آج تک قیامت تک ہجری چلتی رہے گی. میں کر رہا تھا، میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اشتہار دیکھ کر. تم تو کہتے ہو نبی کا میلاد بنانا دل مقرر کرنا شرک ہے. میں آپ کو حوالے دینا شروع کر دوں، میں دیتا ہوں دن مقرر کرنا. آج یہ لوگ خود دن مقرر کرنے لگے ہیں. ادھر پروگرام ہوتا ہے حضرت علامہ یوسف مدنی صاحب کا، قاسم محمد صاحب کا، تو وہاں بھی نعتیں ہوتی ہیں اور علماء آتے ہیں. میں تمہیں کیا بتایا ہی جاتا ہے تو تم آتے ہو نا. جیسے یہ پہلا ہوا بلال کے اندر، تو بلال میں پروگرام ہوا، نعتیں ہوئی اور 4 فروری کو 15 دن پہلے ہی لگایا ہوگا. میں پوچھتا ہوں دن مقرر شرک ہے؟ جواب دو. تو میرے دوستو، میں یہ فخر کرتا ہوں ہمارے سنت حق پر ہے. اور میں نے یہ دعویٰ سے کہا ہے کہ ہمارا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ اور صحابہ کا عقیدہ نظریہ ایک ہے. ایک بات دعویٰ سے میں ثابت بھی کیا ہے، کئی بار بتایا بھی ہے، صحابہ کے نام لے کر بتایا ہے، ان کا کردار کر کے بتایا ہے کہ یہ ان کی کردار ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان اپنا دل کو کر کرنے کے جواب پر ہیں اور ہمارا عقیدہ حضور کا عقیدہ، حضور کے صحابہ کا عقیدہ برابر تھا. بہرحال میرے دوستو، یہ آج کی رات فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں ہر حکمت والا کام الگ کر دیا جاتا ہے. موت دبی کی جاتی ہے، رزق لکھا جاتا ہے. شروع میں کہا نا جب یہ سوچو کہ بجٹ اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم کرتا ہے. مگر یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جب تقسیم ہوتی ہے نا، حضور کے تھرو ہوتی ہے. یہ سرکار کی مہربانی ہے. حضور نے فرمایا اللہ یوتی انا کاسم، میں دیتا ہوں. ارے اللہ دیا، اللہ مجھے دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. اسی لیے میں نے سن بڑی پیاری بات کہی. کیا کہی؟ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، شکل چاہیے نا. اور وہ بھی چہرہ ایسا اللہ سے لے کے ہمیں دیتا. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا سچا ہمارا. اللہ خود مناتا ہے، صحابہ مناتے ہیں، اولیاء مناتے ہیں. اگر شرک
سبھی اولیاء کرام کے لیے نماز ان کی یہ ولایت سبب ہو جاتی ہے کہ کس کو کہتے ہیں ان کی ولایت سبب ہو جاتی ہے. تو پھر شاہ ولی اللہ سے پوچھو جو مطلب شریک ہوئے تاکہ پاک مطلب 12 تاریخ کو 200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. حضرت ولی اللہ صاحب کو 250 سال پہلے کی. تو حضرت ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں دیکھ رہے ہیں کہ باقی ہو رہی ہے سرکار کی میلاد کی 12ویں کی رات میں آپ چلے گئے. معلوم ہوا اس زمانے میں بھی 12ویں تاریخ حضور کی منائی جاتی تھی. حضرت صاحب تشریف لے گئے. تیرے بڑے عالم محدث معمولی آدمی نہیں تھے, بڑے محدث ہیں, بہت بڑے عالم محدث ہیں. شاہ ولی اللہ آپ تو رہتے ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. شاہ عبد الرحیم کے تو ختم قرآن بھی مصطفیٰ تشریف لاتے تھے. 2-2.5 سال قرآن پڑھاتے ہیں. مصطفیٰ کو 1400 سال ہو گئے آج حضور کو. جو سمجھے کہ 12ویں صدی میں 11ویں صدی میں تو ایک پیدا ہو گئے. 11ویں صدی میں امام حضرت مکی رحمۃ اللہ فرمایا ہے کہ یہ 11 پیدا ہو گئے ہیں. اس کو پھر دیوتی تھا, کوئی بریلوی تھا یہ زمانے میں کہ یہ لوگ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کہتے ہیں, اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کے ختم قرآن میں تشریف لے آئے. تو یا تو کتابوں کو جلا دو جو رکھی باتیں کی کتابوں کے اندر, یا تو مانو. اب الحمدللہ ماننے لگے. بارہ کو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ بھی تصرف ہے رسول اللہ. حضور جہاں چاہیں تشریف لے. تو حضور کے صدقے سے اولیاء کرام بھی جہاں چاہیں جا سکتے تصرف رکھتے ہیں اولیاء کرام ابھی قبروں کے اندر رہ کر. دوستو فرمایا 300 دروازے رحمت کے کھلے ہوئے ہیں. حضور نے دیکھے 300 دروازے سب کی مغفرت ہو. اگر وہ مشرک ہے, شراب کا عادی ہے, زانی ہے, بیاج خور ہے, رشتے توڑنے والا ہے, ان کی بخشش نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی جنہوں نے رشتے توڑنے کے کئی طریقے, میاں بیوی کا رشتہ توڑا, بہن بھائی کا رشتہ توڑا, پیر و مرید کا رشتہ توڑا, دوست استاد و شاگرد کا رشتہ توڑا. یہ سارے رشتے, بلکہ کتنے بھی رشتے توڑے ہیں, جس نے توڑے ہیں اس کی بخشش آج نہیں ہے. بشرط ہے کہ ان سے معافی مانگے, اللہ سے معافی مانگے, ان سے معافی مانگے. ان کے رشتے توڑے ہیں, جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو کعبے کے اندر چلے جاؤ, معافی نہیں ملے گی. یہ حقوق العباد ہے. تو میرے دوستو جب تم رسول اللہ کے بیٹے ہو تو تمہاری بخشش کہاں سے ہوگی. ہمارے کے اندر یہی تو سوال ہوتا ہے کہ ماں تقول فی کہا تھا نظر اس آدمی کے لیے کیا کہتا تھا. کون تقول یہ دونوں آدمی مستقبل کی کیا کہتا ہے, حال کی مانا کیا کہتا ہے, کیا کہتا تھا دماغی ہے. تو میرے دوستو قبر کے اندر یہی سوال ہوتا ہے کہ تم اس حبیب کریم علیہ السلام کی تصورت آئے گی. اللہ تعالیٰ سب کو حضور کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو پہنچانے کا وظیفہ ہے درود و سلام. اور ناطقات پڑھو, بے ٹائم پڑھو, پڑھتے پڑھتے سو جاؤ, اٹھتے ہو تو پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہو. سبحان اللہ. تو پھر دیکھو ایک تو پڑھتے پڑھتے سو جاؤ تو سرکار کی زیارت ہو. پتہ نہیں کیا کیا آپ دیکھیں گے. تجربہ کرو, تجربہ کرو. میں آپ کو بات کر رہا ہوں. سرکار ہے جب سو رہے ہو تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھیں. اور سورہ حشر کے 2 آخری 3 آیات وہ اللہ تعالیٰ کی آخر, اس کو پڑھو. آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں, وظیفہ دے رہا ہوں. اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ پڑھ کے سو جاؤ, اگر اس رات مر
گئے تو شہید کا درجہ ملے گا. صبح ہو جائے پھر اس کو کرو. پھر اگر موت آ گئی شہید کا درجہ ملے گا. اور آپ نے پا لیا مگر 70,000 فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا کرتے رہے. اور رات کو تو یہ پڑھیں پڑھنے کے بعد درود پڑھتے رہو پتہ نہیں کیا کر جائے گا. نظارے کرو نا. بیکار آپ کیوں دیکھتے ہو؟ کیسے دفعہ کو ڈر جائے ڈرنے مار اٹھیں درود پڑھتے رہو. دیکھو آپ کیا دیکھتے ہو. چلے بڑھا پھر دل بڑھا رکھیں اپنے دل میں رکھیں. ایکٹرائز نہ کریں. ایکٹرائز کرو گے کچھ نہیں ملے گا. سب ختم ہو جائے گا. اللہ کا شکر کریں. بہرحال کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب نوش آدھی ظالم ربا یعنی سود کھانے والا اور رشتے توڑنے والا سارا ان کی بخشش نہیں ہوگی. اس رات کو یہاں 3 سے دروازے کھلے ہوئے ہیں پھر بھی اس بدبخت کی بخشش نہ ہو. بتاؤ پھر ان سے بدبخت ہوا ہے. یہاں 300 بجا اگر یہاں پر کھڑے ہو جائے کہ میں سمجھتا ہوں کون رہے گا. بلکہ گاڑی کم پڑ جائے گی. 300 بوری رہ جائے گی. بہت سے لوگ رہ جائیں گے. اور مگر وہ 300 بوری بھی نہیں لے پائے رہ گئی تو اپنی قسمت ہوگی. تو 300 دروازے کھلے ہیں. تو میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ان لوگوں کی مغفرت بھی فرماتا جو والدین کا لاپرواہ کاہن جادوگر ظلم چیز کے قبضہ کرتا ہو کسی سے لیتا ہو اور وہ سپاہی لوگ کو تنگ کر کے پیسے لیتا ہے افسر تک پہنچاتا ہے. ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو میں نے بتایا تو میرے دوستوں ان باتوں کے بچو. وہ حقوق العباد ہیں یہ اور حقوق العباد میں خطرناک ہیں. وہ نہیں معاف ہوگے جب تک بندہ معاف نہیں کرے. کسی میں جھوٹا الزام نہیں لگاؤ. جھوٹ کسی پر نہ بولو ورنہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک کوئی معافی نہیں ملے گی. بھائی آپ حج کر کے آؤ عمرے کر کے آؤ کعبے کے اندر کھڑو کر تم سجدے کرو کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ کا وہ بندہ تمہیں معاف نہیں کرے. اتنا بڑا لازم مسئلہ. تو کسی کی حق تلفی نہیں کرو. کسی سے ناجائز نہیں کرو. کسی کے ظلم نہیں کرو. کسی کے اوپر ناجائز الزام نہیں لگاؤ. کسی کو جھوٹا الزام نہیں لگاؤ. کسی پر جھوٹ نہ بولے. اور جھوٹ ام الخبائث ہے. جھوٹ ام الخبائث ہے. تو مومنی ہے یا پیر ہے تو ان تمہاری بخشش نہیں ہوگی. لہذا ام الخبائث ہے اور لعنت ہوتے ہیں جھوٹے لوگوں پر جو جھوٹ ہوتے ہیں. اسی بنا پر شیطان پر لعنت برستی ہے. قیامت تک برستی رہے گی. پھر بھی ان سے کہا جائے گا اللہ مسعود نے فرمایا ہے پھر ان سے کہا جائے گا اللہ فرمائے گا کہ آدم ہمارا شیطان جب میں نے آدم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تو سجدہ کرو تو مگر کیا کہے گا نہیں وقت میں تکبر میرا در بھی دے نا کہ نہیں کروں گا کیوں اس وقت نہیں کیا کیسے مطلب تو قریب ہے نا. اللہ تعالیٰ کو ادھر بھی معاف کرے تو ادھر بھی معاف کرے حضور کے صدقے سے. تو میرے دوستوں یہ آج کی رات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے آپ مانگے یا نہ مانگے اگر وہ چاہتا ہے تو ان سے بہت پوچھتا ہے. آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں آتا ہے. رحمت برستی ہے. رحمت کے گزار ہوتے ہیں. اعلان کرتا ہے گھر میں ساحل ہے کوئی آدمی سے مانگنے والا دے دے. ہم نے تو دعا تو نہیں کی. ہم نے ڈیمانڈ تو نہیں کی ان سے درخواست نہیں کی. مگر حمید کے صدقے سے اللہ نے آج کی رات دی ہے. اللہ آسمان زمین پر رحمتیں برساتے ہوئے فرماتا ہے مانگو میں تمہیں دوں. وہ ہے کچھ نہ ہونے والا
ہر من مستغفر فاغفر له. ہے کوئی آج مجھ سے معافی مانگنے والا کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ سمجھتا ہے میری معافی نہیں اور آج معافی مانگو تو آج ہی معاف کر دوں گا. کتنا گناہگار کیوں ہو، اللہ نے تو یہ دماغ نہیں رکھی ہے، شرط نہیں لگائی ہے، اتنے گناہ کیے تم نے، اب تم میرے پاس نہیں آ سکتا. مگر وہ کتنا قریب رب ہے، اب گناہ کرو ادھر جا کر معافی مانگو، ادھر جا کر گناہ کرو ادھر جا کر معافی مانگو، اور اتنا قریب ہے وہ معاف کر دے. آ جاؤ میرے دربار میں، آ جاؤ گھروں میں معافی مانگو، ادھر ہی دعا کرو. یہ ماحول جو یہاں بنا ہوا ہے گھر میں ماحول پیدا نہیں ہوتا. دیکھو پچھلے زمانے میں یہ مولوی بھی اعتراف کرتے تھے کہ ٹی وی پر تبلیغ نہیں کرو، یہ جائز نہیں. مگر اب وہ زمانہ آ گیا کہ لوگ ٹی وی اور کمپیوٹر سے توسل رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں. ویسے آپ تبلیغ کرو نہیں سنے گا، اگر کمپیوٹر کے ذریعے یا اور طریقے سے ٹی وی کے ذریعے اگر کرو گے تو سننے لگ جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر تبلیغ ہو تو تبلیغ جائز ہے. ٹی وی کے ذریعے لگاؤ، کمپیوٹر کے ذریعے لگاؤ، میڈیا کے ذریعے کرو، تبلیغ کرو. لہذا آج ہمارے علماء کرام اولیاء کرام بھی لہذا یہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں، پھر وائرل کر دیتے ہیں، پوری دنیا کو تبلیغ کرتی رہتی ہے. لوگ وہی بیٹھ کر اور اللہ والوں کے چہروں میں جو ٹی وی میں نظر آتے ہیں وہی بیٹھ کر توبہ طلب ہو جاتے ہیں. میرے پیر کو تو لوگ چہرہ دیکھتے تھے توبہ طلب ہو جاتے ہیں. چہرہ دیکھتے کیوں؟ رسول اللہ کی غلامی پوری رات پوری چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پختہ نختہ تو رسول اللہ کی سنت. ہم کہاں چل رہے ہیں؟ ہم تو کھڑے کر پانی پی لیتے ہیں. ہر انسان تم سے تو مرغی بچی ہے، جب پانی پیتی ہے پھر تو اللہ کا شکر ہے. تم کے منہ پہ چڑھایا کرتے ہوتے تو اتارے نہیں. شکر اللہ کا نہیں کیا. تم سے تو مرغی اچھی ہے، ایک منہ اٹھایا منہ پر اٹھائی شکر کیا، پھر دوسرا منہ اٹھایا. ہر گھوم کے ساتھ مرغی اور مرغا غلط اٹھاتا ہے کہ یہ پانی اللہ کی نعمت ہے، اور اگر اس پانی سے اللہ مٹھاس ختم کر دے تو قادر ہے. پی نہیں سکتے، مگر اللہ نے دوسری سہولت اس میں پیدا کی. اگر یہ میٹھا ہوتا تو درخت سے بڑا شہر کوئی نہیں ہوتا، بڑا قسمت والا کوئی نہیں ہوتا، مگر اس کو پانی نہیں. اور عوام پانی کے طلب رہی ہے، حکومت کی جوڑ نہیں ملتی، جوڑ نہیں رہتی، مہینہ گزر جاتا ہے، پانی نہیں ملتا. لوگ ٹیمپر مافیا ٹرک مافیا کو پیسے جلا کر کھلاتے ہیں، اوپر پیسہ جاتا ہے ان کو پانی ملتا ہے، مگر جو عوام ان کو اٹھا کر اوپر پہنچا دیتے ہیں، سامنے ایسے میں آرام کر رہے ہوتے ہیں. عوام پانی کے لیے روڈوں پہ ذریعہ خوار ہوتا رہتا ہے، ان کے لیے کوئی پانی نہیں ہے. روڈوں پہ پانی ضائع ہوتا ہے، مگر مسلمان انسان کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا. یہ انسان ہے، اتنا بڑا ظلم ہے. ان سے پوچھا جائے گا، ارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے اپنے کتابات کے اندر عمر فاروق سے اگر کوئی کتا بھی بجا کر پیسہ رہ گیا تو اللہ عمر نے پوچھے گا عمر تیرے حکومت کچھ پیسہ مر گیا تھا. یا کتا کیا انسان مر رہے ہیں تو پوچھنے والا نہیں ہے. تو انسان بھی ہے کوئی جاؤ تو پھر ہوگا ہزاروں کی باتوں تو تمہارے کو چل جائے گی، مطلب بہت سیدھے دونوں بات نہیں کرتے ہمارے ساتھ. نہیں سمجھ تو انسان آیا ہوا ہے، کوئی دردار ہے تو کیا ہے تو کیا ہے، مگر کہ وہاں کوئی اہمیت نہیں. اور پیسہ دو جائز نہ جائز سب کام ہے. آج کل تو پیروں نے تو کوئی تو کام اٹھانا شروع کر دیا. میں پیر ہوں تو میرے ولی رہو، یہ قرآن بیچ میں جائز کروں گا ناجائز کروں، تم نے انکار نہیں کرنا. تم نے انکار نہیں. یہ قرآن قدر ہے پیر کے پاس، جب پیر کے پاس ہی قرآن
नजर है, मुरीदों को तो पढ़ा रहा है, बताओ तो फिर मुरीद को कितनी कदर होगी? वो तो तेरा डाकू मुरीद होगा, किसी बच्चे ने देखा तो बड़ा रखा है, ये कुरान करीम को क्या बनाता था, कुरान के पैर रखकर मेरा ले जाएगा। आपने सुने ये वाक्य? पढ़े नहीं? हमें पढ़े। तो ये कुरान जितना लगाकर ऊपर से गिरा ले गए, कुरान को ऊपर चढ़कर बताओ, और वो मस्जिद में तो ऐसे पीरों के मुरीद ऐसे होंगे कि कुरान बीच में रखा उनसे वायदा ले रहा है, मैं चाहूँ जायज करूँ ना जायज करूँ, मेरी बात मान ली। अफसोस के पीर, ऐसे पीर पीर कहते हैं सीधी राह दिखाने वाला, लड़ाने वालों को एक करने वाला, लड़ाना मोहब्बत वालों को तोड़ता नहीं, पीर झूठ नहीं बोलता, गजब नहीं करता, और फिर उनकी नजरें कुत्ते और बिल्ली की तरह नहीं होती, इंसान की तरह होती है, नजर क्या ऊपर होती है, उनकी निगाह देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आता है। उन्होंने फरमाया अल्लाह अपने खुद के ख्याल को मैं देखा हूं तुम्हें कि तुम्हें न बताऊं तुम्हें बेहतरीन तो लोग सामने कहते क्यों नहीं? फरमाया ख्याल को अल्लाह, तुम्हें बेहतरीन लोग वो हैं जब उनको देखो तुम्हें अल्लाह देता है। बाकी जबरदस्ती बड़ी अल्लाह कराओ नहीं होता। अरे इस तरह अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह अल्लाह करने से नहीं मिलता, ये अल्लाह वाले हैं तो अल्लाह से मिला देते नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो सारे वलीउल्लाह मिल जाते, अल्लाह वालों को ताकत इतनी है कि अल्लाह से मिला देते। अल्लाह ने फरमाया अरे इंसानों, मैं तुम्हें तुम्हारी शहादत से भी करीब हूँ, अल्लाह फरमाता है। मैं तुम्हें तुम्हारी शहादत से, सांस की रग से भी तुम्हें करीब हूँ। यकीन है? अगर कोई दावा कर सकता है कि इतना करीब रब मैंने देखा है, क्यों नहीं देखो ना, इतना करीब है, देखो ना। कमाल तो ये है हमारे आंख में सुरमा लगा है, बोली नजर नहीं आता, देखा है कभी? ये सुबह रात लगा था, अब है नहीं है सुबह, वो नहीं नजर आएगा। हाँ, अगर सुरमा देखना है तो आईने का सहारा लो, आपको सुरमा नजर आएगा, क्या कितना बढ़ जाता है या नीचे होके गिर रहा है नजर आएगा। तो दोस्तों, हाँ अल्लाह करीब है मगर नजर नहीं आता। अगर देखना है तो भाई ये कामल की दामन पकड़ो, ये खुदा देखने में आएगा। ऐसा खुदा नहीं मिलता, ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न करे